الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع. الحمد لمن قدر خيرا وخبار. والشكر لمن صور حسنا وجمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقصودنا حسيننا جميلنا وأنورنا منيرنا وآلانا أجلانا أتقانا أزكانا أنور أجدر أكبر أظهرنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، ذی الحجہ مہینہ رواں دواں ہے. ابتدائی مراحل میں انہی ایام کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. دعا ہے بارگاہ الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں، جو ابتدائی ایام ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیے گئے شریعت یعنی شریعت محمدی کے اندر یہ انتہائی فضیلت کے حامل ہیں. بڑی فضیلت کے حامل ایام ہیں، خصوصاً جو ذی الحجہ کے ابتدائی ایام ہیں. جب آپ کو اس کے فضیلت کے بارے میں پتہ چلے گا تو آپ بھی کہیں گے واقعی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو بچے ایام ہیں یہ کہیں غفلت میں نہ گزر جائے، یہ کہیں لہو اور لعب میں نہ گزر جائیں، یہ معصیت اور گناہوں میں نہ گزر جائیں. یہ اتنے فضیلت کے ایام ہیں. اور عموماً انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ انسان کو کسی چیز کے فضائل کے بارے میں جب پتہ لگ جائے تو انسان کو شوق ہوتا ہے،
ذوق ہوتا ہے، تو اسی طرح آپ کے علم میں لانے کے لیے کہ یہ جو ابتدائی ایام جا رہے ہیں 5-6 دن اب بھی اس میں باقی ہے، یہ بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کے چند آیات کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ۔ والفجر قسم ہے صبح کے وقت کی، یعنی فجر کے وقت کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ قسم ہے اس 10 راتوں کی، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ اور قسم ہے جفت اور طاق کی، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ اور قسم ہے رات کی جب وہ چلی جائیں، هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ آیا اس میں قسم نہیں ہے لذی حجر عقل والوں کے لیے؟ یہاں پہ عام مفسرین تو معنی کرتے ہیں والفجر قسم صبح کے وقت کی، یعنی واؤ قسمی آئے، لیکن شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں واؤ قسمیہ نہیں ہے، بلکہ یہاں اللہ نے ان 4 چیزوں کو بطور گواہ ذکر کیا ہے، بطور گواہ ذکر کیا ہے۔ اس میں دوسری آیت جو ہے نا، یہ آج ہماری موضوع، اس پہ بات کریں گے۔ والفجر ولیال عشر گواہ صبح کا وقت، ولیال عشر اور 10 راتیں۔ مفسرین کے 2 طبقات اس بارے میں، ایک طبقہ ان کی رائے یہ ہے کہ ولیال عشر سے رمضان مبارک کے آخری 10 دن مراد ہے، جن میں لیلۃ القدر بھی ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ مفسرین کا، جن میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ بھی موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد رمضان کے آخری عشرہ نہیں، بلکہ اس عشرے سے مراد ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ ہے، ماہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، جو آج کل ایام جا رہے ہیں، یہ مراد ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی یہاں پہ تو لیل کا ذکر ہے، رات کا، یہ عربی کا کمال ہے، اور عربی لغت میں وسعت اتنی زیادہ ہے کہ کبھی لیل کا ذکر کر کے پوری رات مراد ہوتی ہے، اور کبھی لیل کا ذکر کر کے تھوڑی سی رات مراد ہوتی ہیں، کچھ حصہ ہے، جس طرح فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، تو یہاں تھوڑا سا حصہ مراد ہے، تو یہاں پہ لیل کا ذکر کر کے پورا دن بھی مراد ہے، یعنی اب معنی ہوگا والفجر ولیال عشر گواہ صبح کا وقت، ولیال عشر اور قسم ان 10 دنوں کی جو ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام ہیں، اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ، اور دنیا میں جتنے بھی افضل ترین ایام ہیں، سب سے افضل ترین ایام یعنی ایام العشر وہ 10 دن ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ، ذی الحجہ کا وہ پہلا عشرہ ہے۔ آپ نے فرمایا افضل ترین ایام جو ہے وہ یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں، جو آج کل جا رہے ہیں، یہ افضل دن ہیں، اور یہ اتنے افضل دن ہیں
کہ اس میں فرزندان توحید آج حج بیت اللہ میں مصروف ہیں، کوئی طواف کیے جا رہا ہے، کوئی ملتزم سے چمٹ رہا ہے، کوئی اپنے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی عزیز و قارب کے لیے مانگ رہا ہے، کوئی پورے عالم اسلام کے لیے مانگ رہا ہے، سارے حج بیت اللہ میں مصروف ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام یعنی 10 ذی الحجہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا، یعنی جتنے بھی دن ہیں جن میں نیک اعمال کیے جاتے ہیں، احب الی اللہ من هذه الايام یعنی 10 ذی الحجہ، باقی جتنے بھی نیک اعمال کیے جائیں لیکن اس 10 ذی الحجہ میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اللہ کسی عمل پہ اتنا خوش نہیں ہوتے ہیں، اللہ کسی عمل کو اتنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں جتنے ان 10 ایام میں پسند کرتے ہیں۔ ہر عمل اللہ کو محبوب ہے، نیک عمل، لیکن جو ان 10 ایام میں خاص طور پہ کی جائیں وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، احب الی اللہ، زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آیا اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ان 10 ایام میں جو عمل کرے وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے، لیکن ہاں میرے صحابہ ایک بات سن لیجئے، وہ آدمی خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، جو آدمی اللہ کے راستے میں قتال کے لیے نکل گیا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، جو اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کے لیے گیا، پھر نفسی بنفس نفیس گیا اور وہ بمالی اپنے مال کے ساتھ گیا، اور ثم لم یرجع بذالک بشیء، اور پھر ان دونوں چیزوں میں نہ وہ واپس مال لے کے آیا ہے نہ وہ اپنی جان لے کے آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شخص جو جہاد کے لیے گیا ہے اس سے افضل اللہ کے ہاں کوئی نہیں۔ یہ بھی بات ہے، اس سے افضل اللہ کے ہاں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی عمل نہیں۔ آج دیکھ لیں لوگوں کے شب و روز، آج کل تو خاص کر خرید و فروخت میں کوئی کپڑے خرید رہا ہے، کوئی کیا خرید رہا ہے، کوئی کیا خرید رہا ہے، کسی کو یہ معلوم ہی نہیں کہ بھائی یہ دن کون سے جا رہے ہیں۔ یہ غفلت میں اگر گزر جائیں، یہ ایسے ہم سوئے رہیں اور یہ دن ہمارے ہاتھوں سے گزر جائے، پھر اگلے سال پتہ نہیں کون زندہ رہتا ہے کون، زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ تو ہر بندہ اپنے ماحول میں لگا ہوا ہے۔ یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ کیا ہے کہ سارے حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، سارے حاجی جتنے بھی ہوتے ہیں لاکھوں کے حساب سے وہ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور 2 ٹکڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ بادشاہ ہے، یہ گدا ہے، یہ امیر ہے، یہ فقیر ہے، چاہے جو بھی ہے وہ 2 کپڑوں میں جس طرح کفن میں انسان لپٹا ہوا ہو، بالکل 2 کپڑوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ جب ان حاجیوں کو دیکھتا ہے تو دیکھ کر اپنے ان بندوں پہ فخر کرتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھ میرے ملائک، میرے فرشتوں، میرے بندے 2 کپڑوں میں ملبوس میرے سامنے آہوزاری میں مصروف ہیں۔ میرے بندے 2 کپڑوں میں ملبوس وہ میرے سامنے آہوزاری میں اور دعاؤں میں مصروف ہیں۔
یوم عرفہ انہی 10 دنوں میں ابھی آنے والا ہے، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ ہے، بڑی دعاؤں کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، ابھی آ رہا ہے، گیا نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الحج العرفۃ، یعنی حج سارا کا سارا یوم عرفہ، یعنی عرفہ کا دن ہے۔ یوم میدان عرفات میں جب حاجی جمع ہو جائے، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، ساری حاجی وقوف عرفہ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا حج ہی وقوف عرفہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ تھا، بہترین دعاؤں میں سب سے بہترین دعاؤں ہیں جو وقوف عرفہ کے مقام پہ کی جائے، وقوف عرفہ کے موقع پر جو دعا مانگی جائے سب سے بہترین دعا وہ ہیں، اللہ قبول کرتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور سلسلہ احادیث میں علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح کی ہے کہ بہترین دعا وہ ہیں جو وقوف عرفہ کے موقع پہ مانگی جائے۔ تو یہ دن دور نہیں، خدا کی قسم چند دنوں کے بعد، تقریباً 5-6 دن رہتے ہیں، 5 دن رہتے ہیں، یہ آنے والا ہے 9 ذی الحجہ۔ خوب تیاری کریں، اور جتنے بھی حاجی گئے ہیں اگر کسی طریقے سے ان تک آواز پہنچ جائے، یا یہ لازم نہیں ہے کہ حج کے لیے جائے گا تو وہاں پہ صرف دعا قبول ہوگی، وہاں پہ تو بطریقہ اولا قبول ہوگی، لیکن جس دنیا کے جس کونے میں بندہ بیٹھا ہو وہاں پر یہ دن عرفہ کا ہو، 9 ذی الحجہ کا ہو، وہاں دعا مانگ لے اللہ قبول کرتا ہے۔ یہاں گورسیا میں بھی مانگے اللہ کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ وقوف عرفہ کے بعد جب سارے حاجی نکلتے ہیں، وہاں سے جاتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں، تو ان کے گناہ اس طرح پاک ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح آج ہی ان کے ماؤں نے انہیں جنم دیا ہو، جس طرح آج ماؤں نے جنم جنا ہو انہیں، اس طرح یہ پاک صاف ہو جاتے ہیں، گناہ جڑ جاتے ہیں۔ ایک یہودی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کی کتاب قرآن میں ایک آیت ہے، اور اگر وہ آیت ہماری کتاب میں ہوتا تو اس دن ہم عید منا لیتے، یعنی اس دن ہماری عید ہوتی جس دن وہ آیت اتری ہے جو تمہاری کتاب قرآن مجید میں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کون سی آیتیں؟ وہ یہودی کہنے لگا وہ آیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے پیغمبر الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے نعمت تام کر دی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا ہے۔ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں اترتی اس دن ہماری عید ہوتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او یہودی تمہیں کیا معلوم ہے، تم تو صرف آیت کے مفہوم کو سمجھ بیٹھے ہو، ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے یہ آیت اتری کہاں پہ، یہ آیت اتری کس دن میں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس حالت میں تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ آیت آ چکی ہے۔ کہا یہ کون سا دن تھا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ عرفہ کے دن جب میدان عرفات میں سارے
حاجی جمع ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اسی دوران اللہ نے یہ آیت اتار دی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہاں یہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہماری عید ہوتی، یہ تو اترا ہی عید کے دن ہوتی. 9 ذی الحجہ کو یہ آیت اتری. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اللہ نے آیت اتار دی: میرے پیغمبر اس دین میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، اس میں اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانیاں شامل ہیں، لیکن آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کی جب 23 سالہ محنت اس میں شامل ہو گئی تو آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں: الیوم اکملت لکم دینکم. میرے پیغمبر آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم دین بناتے ہو اور ہم بنے ہوئے دین پر چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں. یہ تو اترا ہی عید کے دن ہے. یہ عرفہ، یوم عرفہ، یہ اتنی فضیلتوں والے ایام ہیں. یہ 10 دن ذی الحجہ کے پہلے جو 10 دن ابتدائی، یہ بہت بڑی فضیلت کے حامل ہیں. ہم بھول چکے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا نہیں علم کہ بھائی اس میں کیا کرنا چاہیے. اس میں رب کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، پورے عالم اسلام کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، موحدین کے لیے. اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفۃ. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اور کسی دن بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کرتے جتنے زیادہ اللہ رب العالمین ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام میں آگ سے بندوں کو چھٹکارا دلا دیتے ہیں، لوگوں کو نکالتے ہیں، آگ سے آزاد کرتے ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا یہ دعا زیادہ سے زیادہ مانگا کریں. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم آتق رقابنا من النار. ان دنوں میں خاص کر یہ دعا مانگا کریں: اللہم آتق رقابنا من النار. اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. اللہم آتق رقابنا من النار. اس لیے کہ اللہ ان دنوں میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. اور مسلم کی روایتیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ. صوم یوم عرفۃ، یہ 9 ذی الحجہ کو جو بندہ روزہ رکھے، 9 ذی الحجہ جو آ رہا ہے اس کو جو بندہ روزہ رکھے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں اللہ رب العالمین سے یہ گمان، یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس روزے دار کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن جائے گا. ابھی جو سال گزر گیا وہ تو گناہوں میں گزر چکا ہے، لیکن آنے والے کا کسی کو معلوم نہیں. لیکن 1 سال آپ کے لیے لکھ دیا گیا کہ آئندہ 1 سال اس نے رہنا ہوگا اور اس سے جو گناہ سرزد ہوں گے اللہ اسے یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا ان گناہوں کے لیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے. عید سے 1 دن پہلے روزہ رکھتے اور اس کی ترغیب بھی دیتے، دعوت بھی دیتے کہ یہ روزہ رکھ لیا کریں، آپ بھی رکھا کریں. بہت اہمیت کے حامل ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من ایام العشر. ان 10 دنوں میں جو عمل کریں اللہ کے ہاں باقی دنوں میں عمل اتنے زیادہ محبوب نہیں ہے جو عمل ان 10 ایام میں بندے کریں.
10 ایام میں جو عمل کرے باقی دنوں میں اتنے اللہ کو محبوب اور اتنا اجر نہیں ملتا جتنا ان 10 دنوں کے عمل کا ملتا ہے۔ اور آگے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، اگر یہ بات ہے کہ اس میں اعمال زیادہ قبول ہوتے ہیں، شرف قبولیت زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تو ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یہ ذکر و اذکار کیا کریں۔ من التحلیل، تحلیل کیا ہے لا الہ الا اللہ، افضل الذکر، افضل ذکر کیا ہے؟ ذرا بولیں ذرا، میں آپ سے کہتا نہیں ہوں تو آپ بالکل نہیں بولتے۔ افضل الذکر، افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ تحلیل ہے۔ والتکبیر، اور زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھا کرے، یعنی یہی تو تکبیر کے ایام ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ وہ جو 9 ذی الحجہ سے شروع ہوں گے 13 تک، وہ تو واجب ہے، وہ تو ضروری ہے، وہ تو ویسے بھی پڑھنی ہے، لیکن ان 10 دنوں میں یہ پڑھتے رہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو یہ کیا ہے؟ والتکبیر، والتحمید، حمد و ثنا پڑھیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کلمات پڑھیے، اور یہ اتنے عظیم کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، کہ اگر ایک بندہ قسم اٹھا لے، علماء نے لکھا ہے اگر ایک بندہ یہ قسم اٹھا لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے میں اللہ رب العالمین کی تمام تعریفیں کروں گا، اگر اس کا کام ہو جائے تو اللہ کی تمام تعریفیں کرنے سے تو یہ قاصر ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اگر یہ سارے سمندر یہ سیاہی بن جائے، یہ سارے روئی زمین پہ درخت جو یہ اقلام بن جائے اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے، تو لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، یہ سمندر خشک ہو جائیں گے، یہ درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن رب العالمین کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کی تعریفیں تو وہ کر نہیں سکے گا، تو یہ حانس ہوگا۔ قسم اس نے اٹھائی ہے۔ علماء لکھتے ہیں اگر یہ بندہ صرف دل سے ایک ہی دفعہ کہے الحمدللہ، گویا اس نے اللہ رب العالمین کی تمام تعریفیں کر دی ہیں۔ صرف دل سے ایک دفعہ بھی کہے نا الحمدللہ، اس نے تمام تعریفیں اللہ کی ادا کی ہیں۔ اتنے عظیم کلمات ہیں، اور یہ اتنے بڑے جملے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب بخاری شریف کے اختتام اسی کلمات پہ کیے، اور ایک حدیث وہاں پہ لکھی، اور حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، لوگوں 2 کلمے جو رحمان کو بڑے پیارے لگتے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر کہنے میں بڑے آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن قیامت والے دن میزان میں بڑے وزنی اور باری ہوں گے۔ وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے آسان کلمات ہیں، تقریباً ہر بچے کو بھی یاد ہو جائیں گے۔ یہ زیادہ پڑھا کریں، یہ ذکر و اذکار کیا کریں ان 10 دنوں میں، اور انہی 10 دنوں میں یوم النحر بھی ہے، یعنی قربانی کا دن ہے، ابھی آ رہا ہے۔ یہ جو قربانی کا دن آ رہا ہے، اپنے آپ کو تیار کیجئے،
صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے فرمایا ان کی سنت ہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا کرے گا۔ تو صحابہ کرام میں تو شوق جذبہ اور ولولہ، ہم تو کوٹھیوں میں گاڑیوں میں مقابلہ کرتے ہیں نا، اس کے پاس ایک گاڑی ہے میرے پاس دو ہوں، اس کے پاس ایک بنگلہ اس کا ہے میرے پاس دو ہوں، ہم تو ان چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں، وہ نیک اعمال میں مقابلہ کرتے تھے۔ چند صحابہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غریب صحابہ کرام تھے مال دولت کے لحاظ سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس صدقات دینے کے لیے کچھ نہیں، خیرات دینے کے لیے کچھ نہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں مالدار صحابہ بھی رکھتے ہیں، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں مالدار صحابہ بھی پڑھتے ہیں، حج ہم بھی کرتے ہیں مالدار صحابہ بھی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک عمل میں یہ ہم سے آگے ہیں، یہ صدقات دیتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم صدقے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ برابر ہو جائیں گے۔ صحابہ نے فرمایا فرمائیے یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ کلمات اس کا ذکر کیا کریں، ان کے ساتھ برابر ہو جاؤ۔ یہ بات مالدار صحابہ کرام نے بھی سن لی، انہوں نے بھی یہی عمل شروع کر دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ غریب طبقہ صحابہ کرام کا آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بات انہوں نے سن لی ہے تو وہ بھی ابھی یہ عمل کرتے ہیں تو وہ صدقوں میں وہ پھر ہم سے زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائیں اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، آپ کو اس پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے بھی میرے صحابہ ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ ہر صحابی کے ساتھ اللہ نے کر رکھا ہے۔ تو صحابہ کرام میں یہ شوق جذبہ ولولہ، فرمایا یا رسول اللہ یہ ابراہیم کی سنت ہے لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا آپ کو جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ فَمَصُّوفٌ، یعنی اونٹ پہ تو بال نہیں ہوتے، اونٹ ہوا کرتی ہیں، اور اسی طرح یہ دمبا اس کا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول مسکرائے اور فرمانے لگے جو اللہ جانور کے یعنی گائے اور بیل کے ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا کرے گا وہی رب العالمین تمہیں اونٹ پہ پڑے اونٹ اور دمبے کے اوپر اونٹ کے ہر اونٹ کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا کرے گا، اس کے بدلے میں بھی اللہ نیکی عطا کرے گا۔ تو یہ قربانی کی فضیلت ہے، قربانی۔ اور قربانی کون کرے گا؟ جو بندہ مالدار ہو اور مقیم ہو، غنی ہو، اس کے پاس جو صاحب نصاب ہو، اور نصاب کیا ہے؟ جو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر جس کو صدقہ فطر جس پہ واجب ہے، آسان حساب یہ وہ قربانی کرے گا۔ ان دنوں میں، ان ایام میں، اس پہ یہ نہیں کہ زکوٰۃ کی رئیس پہ سال گزرے گا تو تب، ان ایام میں جس کے پاس یہ نصاب برابر ہو گیا اس پہ قربانی واجب ہے۔ اور قربانی خالص نیت کے ساتھ کرے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بھائی اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں اور یہ اتنا خون بہتا ہے، اتنی زیادتی ہوتی ہے، یہی پیسے جمع کر کے کسی فقیروں کو غریبوں کو دے دے۔ نہ میرا بھائی، یہ اللہ کا حکم ہے، اگر کوئی بھی غریب نہ ملے تو آپ قربانی نہیں کریں گے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہاں حکم کی تکمیل کرنی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ اے اللہ تیرا بے شمار شکر ہے کہ تو ایک جانور کے ذبح کرنے پہ ہم سے خوش ہوتا ہے، تو ایک جانور کے ذبح کرنے پہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اور کن کے ساتھ قربانی کرنی ہے؟ اپنی قربانی کو برباد ہونے سے بچائیے۔ مشرک جس کے عقیدے میں شرک ہو اس کی قربانی نہیں،
اللہ نے واضح طور پہ فرمایا حبطت اعمالہم، اس کا ہر عمل ضائع ہے۔ یہ نہ ہو کہ مشرک ہو اور آپ اس کے ساتھ قربانی کریں، اپنی قربانی بھی برباد کر دو گے۔ مشرک کے ساتھ قربانی، سود خور کے ساتھ قربانی نہیں، اور جو حرام کما رہا ہو، شراب کے پیسے ہو، جوئے کا مال اس کے پاس پڑا ہو، حرام کما رہا ہو، حرام کی کمائی کرنے والے کے ساتھ بھی قربانی جائز نہیں، کیونکہ اس کی اپنی قربانی نہیں ہوتی، آپ بھی اپنی قربانی برباد کریں۔ اس سے بہتر طریقہ آج کل یہ ہے کہ بندہ اپنا ہی بکرا یا دمبا لے کر قربانی کر دے، اکیلا۔ بندے کتنے شامل ہوں گے؟ 7 بندے شامل ہوں گے بڑے جانور میں، بیل، گائے وغیرہ، ان میں، اونٹ میں 7 بندے، 1 سے لے کر 7 تک۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جفت و طاق ہو، یار جفت طاق کا اس میں کوئی گیم نہیں ہے، بس 7 بندے ہو، 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 6 7 تک۔ اور ایک بندہ کرے گا یہ جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں، دمبا ہو گیا، بکرا ہو گیا، اس میں ایک بندہ یہ ذبح کرے گا۔ کتنا عرصے کے ہو جانور؟ 2 سال کا ہو جب بڑا جانور ہو، گائے، بیل یا اونٹ کا 5 سال ہے، اونٹ جب 5 سال کا ہو تو اس کی قربانی ہوگی، اور گائے، بیل وغیرہ بڑے جانور یہ 2 سال کے ہوں تب اس کی قربانی ہوگی، اور جو بکرا ہے یہ 1 سال کا ہو۔ لیکن دمبے میں بہرحال یہ گنجائش ہے کہ جب وہ سال کا اگر نہ بھی ہو لیکن اتنا موٹا، تازہ اور پربا ہو کہ وہ 1 سال کی جانور کے جیسا لگ رہا ہو، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ بے شک تھوڑے مہینے کم ہو سال میں، لیکن لگ اس طرح رہا ہو کہ یہ سال کے جانور کی طرح موٹا، تازہ ہو، بالکل تکڑا ہو، تو پھر اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور موحد ساتھی مل کے قربانی کیجیے، صحیح نیت کے ساتھ قربانی کیجیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کے لیے عقیدہ بھی ابراہیم علیہ السلام والا ہونا چاہیے۔ عقیدہ جب تک ابراہیم علیہ السلام والا نہ ہو تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ تو ایسے صحیح صاف ستھرے صحیح عقیدے والے ساتھی جمع ہو کے وہ قربانی کرے، اللہ کا نام لے، اور قربانی کے ایام جو آ رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، دل میں فتور نہ ہو، کیونکہ اللہ نے فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو تو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون کا کوئی قطرہ پہنچتا ہے، اللہ کو پہنچتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تو تمہارے اندر جو تقویٰ ہے وہ پہنچتا ہے، اللہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، اس تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ گوشت اس کا تو کھا لیتا ہے، استعمال تو کرتا ہے، اللہ کو صرف تقوی دیکھنا ہے کہ اس میں تقوی کتنا ہے۔ جب اس طرح کی صاف ستھری قربانی ہوگی تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جب تو قربانی کرے گا تو قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اسے شرف قبولیت مل جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے کہی اور سنی اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح خلوص کے ساتھ یہ جو قربانی کے ایام آ رہے ہیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جتنے بھی ایام ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے، اللہ کی عبادت کرنے اور اللہ سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔